اب میں اسی سوال کی طرف آتا ہوں کہ جس پر یعنی جس کی طرف اب ہمیں جانا ہے، وہ یہ کہ اسلام پر اس اعتراض کی آپ کی نظر میں کتنی حقیقت ہے، کتنا وزن ہے؟ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی جو حقیقت قطعی نہیں ہے، کیونکہ اسلام پر اعتراض کرنا، دیکھیے اب مذہب کے نام پر کتنی جنگیں اسلام نے کہہ لیجیے مسیحیت کے خلاف یا عیسائیوں کے ساتھ لڑی ہیں، یعنی جہاں تک تصادم کا تعلق ہے، تو یہ تو ہر مذہب جو ہے وہ اپنے اس میں ایک شدت پسندی کا پہلو ہوتا ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور وہ اپنی نقطہ نگاہ زبردستی دوسرے پر جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، میں جس طرح سمجھتا ہوں ہمارا مذہب جو ہے ایک طرح سے آخری مذہب ہے، اور آخری مذہب ہونے کے ناطے سے ہمیں قرآن مجید میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مثلا حضور کو کہا گیا کہ میں نے آپ کو سب پیغمبروں کے نام نہیں بتائے، کچھ کے بتائے ہیں، نہیں بتائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے، اس کے عقیدے کا تعلق ہے، تو اس کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جن پیغمبروں کے نام قرآن مجید میں آتے ہیں، جن کا تعلق کہہ لیجئے سامی مذہب کے پیغمبروں سے ہے، صرف وہی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے، سریانی پیغمبر بھی بھیجے ہیں، ہو سکتا ہے کرشنا یا مہاتما بدھ یا اسی طرح چائنا میں جس کے سارے یہ پیغمبر ہی ہوں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوں، جن کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ یہ بات تو طے ہے کہ لازماً بھیجے ہی ہوں گے، جی ہاں، اس لیے کہ ان کی ہدایت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بندوبست، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ یہودی اور عیسائی اور سیبینز، مسلمانوں کے علاوہ سیبینز ایک بڑی لارج سی ٹرم ہے جس میں جو بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو فکر کرنے کی یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اگر میں چاہتا تو سارے دنیا میں ایک ہی انسان کا ایک ہی مذہب ہوتا، لیکن میں نے مذاہب اور کہہ لیجئے شریعتیں مختلف آپ کے دیے بنائی ہیں اس لیے تاکہ میں جان سکوں کہ آپ ان کا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر فرمانا کہ کمپیٹ ود ایچ ادر ان گڈ ایکٹس۔ تو اس سے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسلام بحیثیت ایک آخری مذہب ہونے کے دوسرے مذہب کا احترام کرے، اور ہمیں تو ترغیب ہی یہی دی گئی ہے کہ ہم ساروں کو ٹالریٹ کریں، اور یہ جو ٹالرنس ہے، یہ رواداری ہے، یہ اسلام کا ایک خصوصی حصہ ہے، جس کی وجہ سے کم از کم علامہ اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا اصل مقصد دنیا میں ایک روحانی جمہوریت کا قیام ہے، اور روحانی جمہوریت اسی کانٹیکس میں ہے کہ آپ دوسرے مذہب کا احترام کریں چونکہ آپ آخری مذہب ہو، اور اگر آپ آخری مذہب ہونے کی حیثیت سے دوسرے مذہب کا احترام نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ڈوین قائم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن مجید میں کہہ رہے کوئی اور مذہب دنیا کا ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، میں نے خود ہی مذہب آپ کے مختلف بنائے ہیں، کوئی اور مذہب نہیں ہے جو یہ کہتا ہے، صرف اسلام یہ کہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایون اس سوال کو بھی ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، ایک اس کا تھیوریٹیکل پارٹ اور ایک اس کا پریکٹیکل پارٹ۔ جیسے جسٹس صاحب نے تھیوریٹیکل پارٹ کی طرف توجہ دلائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں بھی تھیوریٹیکل پارٹ کی طرف پہلے توجہ دلائیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر پریکٹیکلی بھی آئیں گے کہ مسلمانوں کے ہاں حقیقی طور پر انتہا پسندی کتنی تھی، دوسروں لوگوں کو ہاں کتنی تھی۔ تو آپ سے اب یہی سوال ہے کہ اسلام میں تھیوریٹیکلی کیا انتہا پسندی موجود ہے، یا پھر بات وہی ہے جس کی طرف جسٹس صاحب نے اشارہ کیا؟ میں ایک تو یہ عرض کروں گا کہ جسٹس صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ ایک لحاظ سے بالکل صحیح ہے، لیکن تھوڑی سی میں ان کی توجہ کے لیے عرض کروں گا کہ اسلام آخری ہی دین نہیں، اسلام پہلا دین بھی ہے، اور قرآن پاک کے اندر یہی کہا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک ہے ہی اسلام، اور یہ ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ اس لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور اس لحاظ سے اسلام ایک عالمگیر صداقت کا نام ہے اور سچائی کا نام ہے، اور یہ امت کے ذمے ہے، یعنی یہ کہ اس سچائی کو سب تک ہم پہنچائیں۔ یعنی یہ کہا گیا نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی دنیا میں بھلائیوں کا قائم کرنا اور دنیا سے برائیوں کا ختم کرنا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ایک وابستہ کر دیا گیا ہے اسلام کے ساتھ، اسلام تو اعتدال سکھاتا ہے، امن سکھاتا ہے، عدل سکھاتا ہے، اسلام کا لغوی معنی ہی سلامتی ہے پوری اور تاریخ بھی اس پہ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کہیں زبردستی
لوگوں کو مسلمان نہیں کیا، ورنہ آج مصر کے اندر کوئی عیسائی نہ ہوتا، ہندوستان میں کوئی ہندو نہ ہوتا، اسپین کے اندر سارے کے سارے ہی مسلمان ہوتے. پریکٹیکل اس کی طرف آئیں گے. پہلے ذرا تھیوریٹیکل میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بھرپور توجہ دیجیے. پریکٹیکل میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں کہیں بھی رویوں کی شدت کی حوصلہ افزائی نہیں کی مطلوب نہیں ہے، وہ مطلوب نہیں ہے. اسلام دعوت کا، تبلیغ کا، ذہنی فکر کو متاثر کرنے کا، دلیل کی قوت سے جیتنے کا، قرآن پاک کی صداقت کے ساتھ دلوں کو مسخر کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے نمونے کو دنیا کے اندر ایک رہنما بنانے کا، اس چیز کا نام ہے. اور اس کے اندر کہیں بھی کسی شدت اگر پسندی ہے یا انتہا پسندی ہے تو وہ لوگوں کی افراد کا ہے. اسلام کے مزاج کے اندر وہ نہیں ہے، اس انداز کی شامل نہیں ہے. اب کسی اسلام کی کسی تعلیمات کو کوئی شدت کہہ دے تو وہ پھر ایک الگ اس کا پھر اس کی طرف آئیں گے. جی ڈاکٹر ساجد علی صاحب. اس میں جناب والا پہلا مسئلہ وہی پیدا ہو جاتا ہے پھر کہ ہم اسلام کہتے کسے. ٹھیک ہے، دیکھیے ایک ہمارے ہاں جو مروج تاریخی اسلام ہے جو ہسٹری سے ہمیں ملا ہے، اس میں جب یہ نقطہ نظر اپنا لیا گیا ہے کہ اسلام کو بزور دنیا پر غالب کرنا ہے اور غیر مسلموں کو دنیا میں اپنی مرضی سے، یعنی ان کو اختیار اور اقتدار کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف مسلمانوں کے تابع ہو کر اپنی کچھ مرضی کی زندگی جو ہے ایک بہت محدود سے دائرے میں گزار سکتے ہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ تھیوریٹیکلی غیر مسلموں کو اپنا اجتماعی نظام بنانے کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں، یہ ہمارے اقتدار مسلمانوں کا ہوگا، تاریخ اسلام کا یہ بنیادی اصول ہے. ٹھیک ہے، اب جب آپ اس بات کو لے کر چلیں گے اچھا تو ظاہر ہے کہ آپ وہ دین پھر تبلیغ کا دین نہیں رہ جائے گا. اب کچھ لوگ فرق کرتے ہیں کہ جی حقیقی اسلام یہ ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ تعبیرات جو ہیں وہ مختلف ہیں. آج 1400 سال بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اسلام کیا ہے. اب ہر کوئی اپنی جو تعبیر دین ہے، اس کے مخصوص گروہ کی تعبیر دین ہے، اسی کو اسلام سمجھتا ہے، اسی کو دوسروں پر مسلط. درمیان میں تھوڑی سی میں ذرا مداخلت کرنے کا وہ کرتا ہوں. ایسا ہے کہ دیکھیے غالب آنے کے بھی تو دو پہلو ہیں نا. ایک پہلو ہے دعوت کے ذریعے، یعنی دعوت کے ذریعے آپ لوگوں کے دلوں کو مسخر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان بنا لیجئے، تو بڑی اچھی بات ہے. اور دوسرا پہلو ہے طاقت کے ذریعے سے. تو میرا خیال ہے کہ آپ دعوت کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کرنے سے اختلاف تو نہیں کریں گے اگر اس طریقے سے اسلام غالب ہوتا ہے؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ہی ایک جگہ پر اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی اس کے بعد آپ سرحدوں پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور جو سرحد کے دوسری طرف ہے اس کے آپ کے دو ہی مطالبے ہیں اس کے پاس. اچھا، کہ یا تم مسلمان ہو جاؤ ہمارے بھائی ہو، یا ہمارے تابع ہو جاؤ، جزیہ دو ہم تمہیں امان دے دیں گے. اگر ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں مانو گے تو جنگ ہوگی. اچھا، یہی آپ کے یہاں عورتوں کی رستہ ہے ہی. آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرتھوڈاکس نقطہ نظر ہے. جی، تبلیغ کا جہاں تک تعلق ہے اس بات سے کوئی انسان اختلاف نہیں کر سکتا کہ آپ کو اپنا نقطہ نظر جہاں پھیلانے کی آپ کی مراد دعوت ہے، دوسرے کا یہ حق بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس بات کو وہ صحیح سمجھتا ہے اسے بھی اپنے نقطہ نظر کو اسی طرح بیان کرنے کا حق ہے. ٹھیک. تو قرآن حکیم پڑھنے سے یہ بات بہرحال میں نہیں سمجھ سکا، میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنا یہ منشا بیان کیا ہو کہ دنیا پر ایک ہی دین ہے جو غالب ہو. اس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ انسانوں کے درمیان اختلاف رہے گا، وہ مختلف باتوں کو مانتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہدایت آ گئی ہے، اس نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے. جی. اب انسان کے پاس عقل ہے، شعور ہے، اور وہ اپنی عقل اور شعور سے چاہے تو حق کی راہ اختیار کر لے، چاہے تو باطل کی راہ اختیار کر لے، لیکن اس کی دونوں عمل کی جزا اور سزا جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے ذمہ ہے. اس نے انسانوں کو کہیں یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ دوسروں کے عقائد کی بنیاد پر ان کو جزا یا سزا دے.